دوستو آج ہم سیر کرنے والے ہیں اس ملک کی جسے ٹیکنالوجی کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ دنیا کو وائس میل جیسے سہولت دینے کا سہرا بھی اسی ملک کے سر پہ جاتا ہے، اور دوستو یہ ملک پوری دنیا میں سب سے زیادہ R&D یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اپنے ملک کی GDP کا خرچ کرتا ہے، جو کہ 5 سے 10% تک ہوتا ہے۔ دنیا کی لیڈنگ کمپنیاں مثلا گوگل، ایمیزون، مائکروسافٹ، ان سب کے R&D سینٹر بھی یہی موجود ہیں۔ انہوں نے جو بھی نیو پروڈکٹ بنانی ہوتی ہے وہ یہیں پہ ڈیولپ کرتے ہیں اور یہاں سے پوری دنیا کو بیچتے ہیں۔ یہاں کی کامیابی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کو 5 سال تک فوج میں ڈیوٹی کرنا ہوتی ہے۔ اس سے ہر شخص اپنا اور اپنے ملک کو دفاع کرنا بھی سیکھ لیتا ہے، اور اس سے ڈسپلن کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے طاقتور ملک اسرائیل کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسرائیل کا آفیشیل نیم اسٹیٹ آف اسرائیل ہے۔ اس کا رقبہ 22,145 کلومیٹر ہے، جو رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 149ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے پڑوسی ممالک میں مصر، اردن، لبنان، شام، غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے یعنی فلسطین کے علاقے شامل ہیں۔ اس کی کل آبادی 9.8 ملین ہے۔ یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 93 نمبر پر آتا ہے، جہاں 94% لوگ شہروں میں جبکہ 6% صرف لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں۔ اسرائیل کا دارالحکومت یروشلم ہے، جو کہ ایک تاریخی اور مقدس شہر ہے، اور یہ اسرائیل کا مہنگا ترین شہر بھی ہے۔ اگر مذہب کی بات کی جائے تو یہاں جوز مذہب سے 7.145 ملین جبکہ 1.707 ملین لوگ اسلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹائم زون کے لحاظ سے یہ پاکستان سے 3 گھنٹے جبکہ انڈیا سے 3 گھنٹے 30 منٹ آگے ہے۔ اس کا کالنگ کوڈ +972 ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی تاریخ کی تو دوستو آپ یہ تو جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم 1914 میں ہوئی، اور اس وقت یہاں یعنی فلسطین میں عثمانوں کی حکومت تھی، اور یہاں 85% مسلمان اور 3% یہودی رہتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان، یہودی اور عیسائی اکٹھے مل جل کر رہتے تھے۔ 1918 میں پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد برطانیہ نے اس خطے کا کنٹرول سنبھال لیا، تو یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی۔ 1920 سے 1938 تک تقریباً 4 لاکھ یہودی فلسطین آ کر آباد ہو گئے، اور یہ سارے یہودی یورپ سے آ رہے تھے۔ ان کا پلان یہاں ایک یہودی ملک بنانا تھا، اور پھر دوستو ان یہودیوں نے زمینیں خریدنا اور قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح آہستہ آہستہ فلسطین کے لوگوں کو یہ بات بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ 1936 میں فلسطین کے لوگوں نے برطانیہ کی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، لیکن یہ کامیابی نہ ہو سکی۔ دوستو اس کے بعد 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی، اور یہودیوں کے لیے بھی یورپ میں رہنا مشکل ہو گیا، کیونکہ ہٹلر وہاں یہودیوں کو مار رہا تھا۔ تو یہ لوگ جوک تر جوک فلسطین آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ ان کی یہاں تعداد بڑھتی ہی چلی گئی۔ 1942 میں برطانیہ نے اس خطے سے علیحدگی اختیار کر لی، اور اس تنازع کو UN نے 1947 میں اس طرح حل کیا کہ فلسطین کو 2 حصوں 55% یہودیوں کو اسرائیل کے لیے اور 45% مسلمانوں کو فلسطین کے لیے دے دیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل نے جو کیا اور جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی معاشیات کی طرف۔ اس کی GDP $221 بلین ہے، جو دنیا میں 47 نمبر پر آتی ہے، جبکہ اس کا پر کیپیٹا انکم $53,194 ہے، جو دنیا میں 18ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی کرنسی نیو شیکل ہے، اور ایک نیو شیکل پاکستانی 74.59 روپے جبکہ انڈین 21.64 روپے کے برابر ہے۔ دوستو اسرائیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا میں ایک طاقتور ترین ملک ہے۔ دوستو اسرائیل ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ جنگی روبوٹس، رات میں دور فاصلے تک دیکھنے والے آلات، اور دیوار کے اس پار انسانی نقل و حرکت جانچنے والے سینسر تیار کرتے ہیں۔ مشینوں سے بنائی گئی چیزیں اور روبوٹس اہم برآمدات کرتا ہے۔ انتہائی کم پانی کے باوجود یہ ملک زراعت میں خود کفیل ہے۔ اسرائیل نہ صرف اپنے لیے خوراک پیدا کرتا ہے بلکہ باقی ممالک کو بھی سبزیاں اور پھل برآمد کرتا ہے۔ اسرائیل کا نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت پر مبنی ہے۔ اسرائیل کا وزیر اعظم حکومت کا سربراہ
اور کثیر الجماعتی نظام کا رہنما ہے۔ حکومت، جسے کابینہ کے نام سے جانا جاتا ہے، ایگزیکٹو پاور استعمال کرتی ہے۔ قانون سازی کا اختیار کینسٹ کے پاس ہوتا ہے۔ عدلیہ ایگزیکٹو ہے۔ اسرائیل کی ریاست کا سیاسی نظام اور اس کی بنیادی اصول 11 بنیادی قوانین پر بیان کیے گئے ہیں، اور اسرائیل کا کوئی تحریری آئین نہیں ہے۔ اور اس کی فوج کی طاقت کی بات کی جائے تو اسرائیلی فوج میدان جنگ میں دشمن کا انتہائی تیز رفتاری سے صفایا کرنے کے لیے مشہور ہے۔ یہ دنیا میں ڈرون برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک بن چکا ہے۔ اس کے اسلحے کی برآمد 9 ارب ڈالر سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ انڈیا کو اسرائیل میں بہت زیادہ اسلحہ فروخت کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے پاس اپنا میزائل ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم بھی ہے، جو میزائلوں کو ان کے ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے پاس 1,69,500 فوج جبکہ 684 جنگی جہاز ہیں اور 2,200 ٹینک بھی موجود ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے شہروں کی۔ ان میں سب سے پہلے ہم یروشلم کا ذکر کریں گے، کیونکہ یہ ایک تاریخی اور مقدس مقامات والا شہر ہے۔ اس کے بعد ہم باقی شہروں کا تعارف بھی کرائیں گے۔ یروشلم یہودیوں اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لیے تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یروشلم میں دیکھنے کے لیے کچھ مقامات ٹیمپل ماؤنٹ، مسجد اقصی، گنبد آف دی راک واقع ہیں۔ مغربی دیوار یہودیوں کے لیے سب سے مقدس عبادت گاہ، چرچ آف دا ہولی سپلچر، یہاں یسوع کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ اسے صلیب پر چڑھایا گیا تھا اور دفن کیا گیا تھا۔ ایک اور پرکشش جگہ یاد واشم ہے، جو ہولوکاسٹ کے متاثرین کے لیے وقف ایک یادگار اور میوزیم بھی ہے۔ تل ابیب اسرائیل کے گوشت دان میٹروپولیٹن علاقے میں سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ اسرائیلی بحیرہ روم کی ساحلی پٹی پر واقع اور 4,67,000 کی آبادی کے ساتھ یہ ملک کا اقتصادی اور تکنیکی مرکز ہے۔ ایلٹ اسرائیل کا سب سے جنوبی شہر ہے، جس کی آبادی 52,753 ہے۔ بحیرہ احمر کے شمالی سرے پر ایک معروف بندرگاہ اور مقبول تفریح مقام ہے، جس سے اسرائیل میں خلیج الاعلاق اور اردن میں خلیج العقبہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر اسرائیل جانے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے ایک سیاحتی مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہ حیفا میٹروپولیٹن علاقے پر مشتمل ہے، جو اسرائیل کا تیسرا سب سے بڑا آبادی والا علاقہ ہے۔ حیفا کے قابل ذکر مقامات میں سے ایک بہائی مذہب کا بہائی ورلڈ سینٹر ہے، جو یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ دوستو، اس جگہ یروشلم کا ایک دلچسپ واقعہ جو حضرت عمر بن عبد الخطاب سے منسوب ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ دوستو، یروشلم انبیاء اکرام کا شہر ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد 4000 قبل مسیح میں رکھی گئی۔ جب فروری 648 عیسوی میں مسلمانوں نے بغیر جنگ کے یروشلم فتح کر لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یروشلم کی چابیاں لینے آئے تو عیسائیوں کے سفیر نے انہیں چرچ دکھانا شروع کر دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو سفیروں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو چرچ کے اندر ایک جگہ نماز ادا کرنے کی دعوت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، میرے بعد مسلمان یہاں پر ہی نماز پڑھنا شروع کر دیں گے۔ انہوں نے چرچ کے باہر ایک پتھر زمین پر زور سے مارا۔ یہ پتھر جہاں پر گرا وہاں پر انہوں نے نماز پڑھ لی۔ اس جگہ پر آج مسجد عمر ہے۔ اس کی دیوار کے ساتھ سنگ مرمر کی ایک تختی پر عیسائیوں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک معاہدہ عربی زبان میں آج تک لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں دیا سی کے نام سے ایک سمندر ہے، جسے بحر مردار کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا پست ترین مقام ہے۔ یہ سطح سمندر سے 13 فٹ نیچے ہے، اور ڈیڈ سی دنیا کا وہ واحد سمندر ہے جہاں کسی بھی قسم کی حیات نہیں پائی جاتی۔ اس میں نہ تو کوئی مچھلی ہے اور نہ ہی کوئی پودا، کوئی موج دیکھنے کو ملے گی۔ اس پر کشتی نہیں چل سکتی، کیونکہ ڈیڈ سی میں نمکیات کی مقدار 23 سے 25% ہے، جبکہ عام سمندر میں نمکیات 4 سے 6% ہوتی ہے۔ نمکیات کی زیادہ مقدار کی وجہ سے اس کے اندر نہ کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور نہ ہی آپ اس پر کشتی چلا سکتے ہیں۔ آپ جو ہی سمندر میں کشتی ڈالتے ہیں، کشتی الٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا واحد سمندر ہے جہاں کوئی زندہ جانور اور انسان ڈوب نہیں سکتا۔ اب چلتے ہیں یہاں کے مشہور کھانوں کی طرف۔ فلافل اسرائیل کا مشہور کھانا ہے۔ یہ سب سے زیادہ پہچانے جانے والا اسرائیلی کھانا ہے۔ اسرائیل کے تقریباً ہر قصبے میں آپ کو ایسی دکانیں ملیں گی
جو بھوکے لوگوں کو فلافلز کی خوشبو سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر تل ابیب میں مارکیٹ کا علاقہ اپنے بہترین فلافل کی وجہ سے مشہور ہے۔ فٹ بال یہاں کا مشہور کھیل ہے۔ اس کے علاوہ یہاں باسکٹ بال، بیس بال، شطرنج، تیراکی، ٹینس، ٹریک اینڈ فیلڈ اہم کھیلوں میں سے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔